اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام یوٹیوب چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال و جامعہ تاجدار مدینہ مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حسب روایت ہم نے مختلف عنوان پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ان میں سے آج ہم نکاح کی فضیلت اور نکاح کے بارے میں کچھ من گھڑت روایات یا نظریات جو پائے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ نکاح کیوں یہ لازمی ہے، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، نکاح کس وجہ سے کرنا چاہیے، ان سب عنوان پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی جی۔ نکاح کے سب سے پہلے مقاصد ذکر کر لیتے ہیں کہ نکاح کس وجہ سے یا کیوں کیا جاتا ہے جی۔ سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ افزائش نسل ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ازواج بنایا، جوڑے بنائے جی، اور ان ازواج سے، ان جوڑوں سے اللہ فرماتا ہے کہ بنین، بیٹے اور پوتے بنائے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ازواج کا یعنی شادی کرنے کا اور نکاح کرنے کا جو مقصد ایک یہ بیان کر دیا کہ اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نسل آدم آگے بڑھتی ہے اور نسل کا افزا اس سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نکاح کو بعض اوقات واجب کا جو درجہ دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں انسانوں کا ایک نظام چاہتا ہے جی۔ ایک معاشرے میں بھی اصول اور قوانین ہوتے ہیں، معاشرے میں پھر خاندان ہوتے ہیں، تو کوئی بھی معاشرہ خاندانوں کے بغیر، افراد کے بغیر ماراد وجود میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے سے انسانوں کے معاشرے کے ذیلی خاندان کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو خاندان کا نظام جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے اور شادی کے ذریعے سے ہی طے پا سکتا ہے۔ اگر مغرب اور یورپ کی بات کی جائے تو وہاں دیکھیں کہ خاندانی نظام بالکل نیست و نابود ہو گیا ہے، وہاں تصور نکاح کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے جی۔ اس کی جگہ پر انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے کیا کر لیا کہ انہوں نے نکاح کو ختم کر دیا ہے جی۔ وہاں گرل فرینڈ اور بوائز فرینڈ کے نام سے جو یہ ایک ان کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے جی، اور وہ جس طریقے سے چاہے وہ زندگی گزار سکتا ہے، اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا جی۔ پھر نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے، نکاح اصل میں روحانیت اور تجرید کا بھی رد ہے جی۔ روحانیت کیا ہے کہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کر، بالکل معاشرے اور خاندان سے اور اپنی قوم کے افراد سے اور رشتہ داروں سے بالکل قطع تعلق ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، یا کیا ہے کہ بالکل لوگوں سے ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر تنگ ہو کر اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، یہ روحانیت اور تجرید ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ انسان کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ قرآن نے اسی وجہ سے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔
کیونکہ انسان کے اوپر جب ذمہ داری آتی ہے جی اولاد کی، بیوی کی اور بچوں کی پرورش کی، ان کے نفقہ کی اور ان کے سکنا کی، رہائش کی، تو اس وقت انسان کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جی۔ تو ایک طرف کیا ہے کہ رہبانیت اور تجرید کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی۔ اس کے برعکس اگر ہم سابقہ اقوام میں دیکھتے ہیں جی کہ سابقہ اقوام میں تصور نکاح کس طریقے سے پایا جاتا ہے جی۔ یہودیوں کے ہاں تصور نکاح کے بارے میں ان کا ایک مشہور قول ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ جو شخص قدرت کے باوجود نکاح نہیں کرتا تو نکاح نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا یعنی جریمت القتل، قتل کے برابر ہے جی۔ انہوں نے نکاح کے معاملے میں بالکل سختی کر دی کہ نکاح ہر صورت میں، ہر حال میں کرنا چاہیے جی۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اس مذہب کے قریب ہی نہیں ہے جی۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں نکاح کے معاملہ میں سختی پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر عیسائیوں کو دیکھیں، کرسچن کو دیکھیں، تو عیسائیوں کے ہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوائل عمر ہی میں آسمانوں پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ اب جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک تعویل اور ایک من گھڑت قسم کا جو ہے وہ نظریہ قائم کر لیا، اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے رہبانیت کا جو ہے وہ ایک اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا جی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو ہمارے اوپر بھی لازم اور فرض ہے کہ ہم بھی شادی اور نکاح نہ کریں۔ تو گویا کہ رہبانیت کے سب سے بڑے جو قائل ہیں، سب سے جو بڑے دعوے دار ہیں، وہ عیسائی ہیں جی۔ تو عیسائیوں میں ایک روایت چل پڑی جی کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو حواری تھے عیسائیوں کے، ان میں سے پولوس کا ایک نام ہے جی۔ تو پولوس نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ کس وجہ سے شادی نہیں کی؟ وہ یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی نہ کریں۔ اور پھر ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کنوارا رہنا مطلب یہ کہ شادی نہ کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے جی۔ اس کے برعکس اگر زمانہ جاہلیت میں آئیں جی، اسلام کا نظریہ نکاح کا بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اس کے برعکس زمانہ جاہلیت کی بات کی جائے تو زمانہ جاہلیت میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 قسم کے نکاح یا شادی کا جو اس وقت طریقہ کار تھا وہ مروی ہیں جی۔ ایک تو پہلا طریقہ کار وہی ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کی بیٹی کو یا اس کی بہن کو یا اس کے گھر میں وہ رشتہ بھیجتا تھا، اس سے نکاح کر لیتا تھا، یہ تھا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے جی نکاح کے طریقے بنا لیے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ماہواری کے مخصوص دن ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ عورت چاہے تو کسی اور دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، یہ بھی حضرت عائشہ الصدیقہ مروی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ وہاں خواتین نے جو ہے وہ فحاشی کے فروغ کے لیے بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملنا اور جنسی تعلقات قائم کرنے کو روا کر رکھا تھا جی۔ تو جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پھر وہ قیافوں کے پاس لے کر جاتے تھے جی، جو اس وقت کے ماہر قیافیات کے اور یہ یعنی شخصی چہرے کو دیکھ کر وہ معلوم کرتے تھے جی۔ تو وہ ان کے پاس جاتے اور وہ فیصلہ کرتے کہ یہ بیٹا یا یہ بیٹی، یہ اولاد جو اس کی شکل، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ جو ہے فلاں شخص سے ملتے ہیں، لہذا یہ بیٹا اس کا ہے جی۔ تو اسلام جب آیا، اسلام نے جب دیکھا کہ عربوں کے ہاں تو نسل کا جو اختیار ہے وہ بھی ایک قیافوں کے ہاتھ میں ہے جی، نجومیوں کے ہاتھ میں ہے جی، اور وہ جس شخص کے منسوب کر لیتے جی، تو اسلام نے باضابطہ طور پر باقاعدہ
قانون اور ضابطے کے تحت اسلام نے نکاح کو لازم قرار دیا اور نکاح ہر شخص کے لیے لازم قرار دے دیا۔ نہ یہودیوں کے ہاں اسلام نے اتنی سختی کی کہ اس کا نکاح نہ کرنا، شادی نہ کرنا ایک قتل کے برابر ہے جی، اور نہ عیسائیوں کی طرح رہبانیت کا حکم دیا، اسلام نے بین بین حکم دیا جی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے جی، تم میں سے طاقت رکھتا ہے جی، تو وہ نکاح کرے۔ طاقت سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس نان و نفقہ ہے، سکنا ہے، بیوی اور بچوں کے اخراجات کو وہ برداشت کر سکتا ہے، تو وہ شخص نکاح کرے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص روزے رکھے۔ اسلام نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے یہ دو طریقے بتائے جی، یا تو یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، یا یہ ہے کہ وہ روزے رکھ لے جی۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کا جو نقطہ نظر ہے جی، سابقہ اگر قوموں کے اور سابقہ ادیان کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بہت سے جو ہے وہ فاسد قسم کے نظریات ملتے ہیں جی۔ وہاں کچھ اقوام کی ہاں جی یہ بھی نظریہ تھا کہ جو بیوہ عورت ہے جی، اس بیوہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، جیسا کہ عیسائیوں میں یعنی ہندوؤں کے اندر ایک رسم تھی کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس شوہر کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ جی، کہ تم بیوہ عورتوں سے بھی نکاح کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ بیوہ عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں جی، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ الصدیقہ کے سب بیوہ عورتوں سے نکاح کیے جی۔ ازواج مطہرات جو بیوہ تھیں ان سے نکاح کیا اور امت کو پیغام دے دیا جی کہ جس شخص کو معاشرے میں کوئی جو ہے کہ طلاق دے دیتا ہے یا یہ ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے جی، تو اس سے نکاح کرنا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد خود بیان کیے کہ نکاح کس وجہ سے کرنا چاہیے۔ فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کا گروہ، فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ فرمایا فإنہ اغض للبصر، کیوں کہ یہ نگاہوں میں، آنکھوں میں یہ حیا پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خواہشات جو ہیں اس کی تکمیل کے لیے یہ نکاح ضروری ہے جی۔ اور فرمایا کہ جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو فعلیہ بالصوم، اس پر روزے لازم ہے جی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 صحابی گئے جی، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول پوچھنا تھا جی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں عبادت کرتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر انا اصوم الدہر، میں زندگی بھر روزے رکھوں گا جی۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں زندگی بھر پوری رات عبادت میں لگا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا پوری رات، میں اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا چاہتا ہوں جی۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ ولا انا اعتذر النساء، کہ میں اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا چاہتا ہوں کہ میں عورتوں سے جدا رہنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں زندگی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہی گفتگو ان کی ہو رہی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ اپنے لیے عمل جو بنا رہے ہو اپنے لیے، کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ زندگی بھر رات کے وقت عبادت کرتا رہوں گا، تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن تمہیں میرا عمل دیکھنا چاہیے۔ محمد عربی نے کیا فرمایا؟ لاکنی اصوم و افطر، کہ مجھے دیکھو کہ میں
روزے بھی رکھتا ہوں، افطر اور افطار بھی کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے کے بعد میں کچھ دن جو ہے وہ روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں جی۔ وَأُصَلِّي، فرمایا میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جی۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے جی۔ آپ نے گویا کہ صحابہ کو رہبانیت سے، تجرید سے، اکیلے رہنے سے اور شادی نہ کرنے کے جو ایک قسم کا نظریہ کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہم نے زندگی بھر اکیلے رہنا ہے جی، ہم نے کسی شوہر کچھ عورتوں کا خیال ہے کہ ہم نے کسی مرد سے شادی نہیں کرنی، کچھ مردوں کا خیال ہے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی جی، تو یہ تجرید کا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے جی۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس شخص نے نکاح کر لیا گویا کہ اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ تو الغرض جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور پھر نسل انسانیت کی بقا کے لیے نکاح لازم ہے، فرض ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کیا نکاح کا اور شادی کا کرنا واجب اور فرض ہے، ہر شخص کے لیے فرض ہے؟ کیا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ شکریہ، والسلام۔